مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو جب نبی بنا کر بھیجا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، میں نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، میں نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جب میں نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو صرف اہل مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا۔ ایک وقت میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اب پوری دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں ہے، اب صرف نبوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اس کا میرے اللہ نے ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب صراحت کے ساتھ اس چیز کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل، آپ خود فرمائیں ان کو کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو پیغام ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ ہم نے آپ کو کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے، اس نبوت کے آنے سے پہلے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سید القوم ہے، نوح علیہ السلام سید القوم ہے، اسماعیل علیہ السلام سید القوم ہے، یعنی اپنی قوم کے سردار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سید القوم ہے، لوط علیہ السلام سید القوم ہے، ہود علیہ السلام سید القوم ہے، ادریس علیہ السلام سید القوم ہے، زکریا علیہ السلام سید القوم ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سید القوم والا ضابطہ ختم کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سید الکونین بھی ہیں اور آپ سید الانبیاء بھی ہیں، آپ کل انبیاء کے سردار بھی ہیں اور آپ کل کائنات کے سردار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اقدس عطا فرمائی۔ اب قریب ہی زمانے میں ماہ ربیع الاول شروع ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان ایام میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ دو الفاظ ہیں کہ آپ کے ساتھ جو محبت ہے اس کی ایک مثال پہلے دیتا ہوں۔ ایک شخص نہایت ہی عمدہ کروڑوں روپے لگا کر دکان بناتا ہے اور اس دکان کے باہر سارا دن بیٹھا رہتا ہے۔ جو بھی دکان سے چیز لینے آتا ہے یا کوئی کام آتا ہے اس کو کہتا ہے میری دکان بڑی اعلیٰ ہے، اور کام نہیں کرتا اس پہ۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس دکان کے اندر کام نہیں کرتا، افعال و اعمال اختیار نہیں کرتا۔ جو بھی بندہ آتا ہے اس کو کہتا ہے میری دکان بڑی اعلیٰ ہے، میں نے اس کے اندر جو رنگ کیا کیا کمال ہے، میں نے بہت ہی عمدہ پنکھا لگا دیا اس کے اندر، جو میں نے مال ڈالا ہے بڑی اچھی کمپنیوں کا ہے، اور کام نہیں کرتا وہاں پہ۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سمجھدار ہے؟ کوئی مانے گا اس کو؟ کوئی دانش مند کہے گا اس کو؟ کوئی کہے گا اس کا عمل درست ہے؟ تو یہی ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جی میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، میں اپنے نبی کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، میرے نبی کی ذات اتنی بلند بالا مرتبے والی ہے۔ اور لوگ جب کہتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہے، تیرے نبی نے تو نماز مرتے وقت اس کا حکم نہیں چھوڑا، ہم اس وقت خاموش رہتے ہیں۔ جلوس چل رہے ہیں، ریلیاں چل رہی ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، اور ادھر حی علی الصلاۃ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔
اصل یہ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے تو ہمارا فعل بتائے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں۔ ہم دنیا میں یہ دیکھتے نہیں ہیں جس کے ساتھ ہمیں محبت ہو اس جیسے ٹوپ ٹاپ ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے تو ہمارا چہرہ اپنے نبی کے چہرے جیسا ہونا چاہیے۔ اس ربیع الاول سے، آج سے نہیں اگر آپ کرتے، اس ربیع الاول سے، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وسیلہ سے، آپ کی برکت سے آپ ایک تجدید عہد کریں کہ ہم نے آئندہ اپنی داڑھی سنت کے مطابق کرنی ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر دل لگے تو ضرور اس پر عمل کیجئے گا کہ اس کائنات کی بات نہیں کرتا، صرف اس کائنات کی بات نہیں کرتا، کل کائنات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی، ساری مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ اور خوبصورت ترین چہرہ تھا اس چہرے پر داڑھی تھی۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو اتروا کر اپنے آپ کو خوبصورت تسلیم نہیں کر سکتے۔